ہے. میں اگر اس کام میں لگ جاؤں میں نوٹ تو بہت چھاپ لیتا. دیکھو میرے پاس لوگ بار بار کہتے ہیں, موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں میں, لوگ بہت کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بڑا پیسہ آ گیا, مفتی صاحب 2 نمبر ہو گیا, مفتی صاحب یہ ہو گیا. کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے پاس بیٹھو, میرے پاس پیسہ کمانے کے ناجائز نہیں جائز طریقے اتنے ہیں کہ میں ارب پتی ہو سکتا تھا, اور وہ سارے طریقے جائز بھی ہیں. میں نے صرف اس لیے اختیار نہیں کیے کہ جائز ہونے کے باوجود نامناسب ہیں, علماء کے وقار کے خلاف ہیں. تو اتنا بڑا ظرف ہم لوگ لے کے ٹوٹا پھوٹا, یعنی ہمارے لحاظ سے تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے, آپ کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ظرف ہے. تو ایک دم سے کسی پہ اعتراض نہ کر دیا کرو. مجھے بہت مواقع ملے ہیں پیسہ کمانے کے, کروڑوں روپے کمانے کے. میں کسی کمپنی کو نام دے دوں نا اپنا, میرا نام یوز کرو اور میرا شیئر دے دو, میں اس پہ بھی کما سکتا ہوں. مجھے اپنے نام کا منجن بیچنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو پیسوں میں بولو یوز کروں. میری اپنی کمپنی بھی ہے, میں اپنے نام سے بنا سکتا تھا, ایک دم ہٹ ہو جاتی. میں نے کہا نہیں, میرے نام سے کوئی میرا کاروبار بولو نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے یہ نام کمایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے, لوگوں کو دین کی باتیں سکھا کے. اب میں اس نام پہ بزنس شروع کر دوں جائز ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا غیرت کے خلاف رکھتا ہے. یار میں کیوں, یا تو پہلے سے نام ہی بزنس سے اونچا گیا ہوتا نا, جیسے لوگوں کا تو بزنس کے نام اونچا جاتا ہے. نام اونچا گیا, نماز روزے کی ترغیب دے کے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب نام دنیا میں پھیل گیا, اب اس نام کے ہم شہد بیچنا شروع کر دیں, اس نام کے دیسی گھی, اس نام کے جو ہے وہ بکری کا دودھ صحیح ہے, اور یا اس نام کے جو بھی پروڈکٹ خوشبوئیں بیچنا شروع کر دوں, تو اس طرح سے بھی میں کما سکتا ہوں. اور کتنی آفریں آئی ہیں, اور شادیوں کی جہاں بات آتی ہے لوگ فوراً مردانہ قوت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں آتا. پاکستان میں آپ کو 0 سے کروڑ پتی بنانے والا جو بزنس ہے وہ مردانہ قوت کی دوائیں ہیں. میں اس سے بھی بہت پیسہ کما سکتا تھا, کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے شادی کا مشورہ لینے کے لیے آتا ہے نا دوسری, تو مجھ سے سائٹ پہ لے جا کے پوچھتا ہے کہ کھانا کیا ہے. اگر میں کہتا میرے پاس ایک معجون ہے حکیم سے, میرے حکیموں سے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے 2 نمبر کون سا 1 نمبر کون سا, یہ صحیح دوا بناتا ہے یہ غلط دوا بناتا ہے. ڈاکٹروں سے بھی ہیں کون سی دوا جو ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, کون سی واقعی فائدے مند ہے, یہ نالج میرے پاس بہت ہے الحمدللہ. تو میں یہ منجن بیچنا چاہتا, کتنا مالدار بن جاتا کہ یہ اپورچونٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اور اب تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا, اس وقت بھی میں نے یہ کام نہیں کیا, سمجھ رہے ہو, اس وقت بھی میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا تھا, کیونکہ دوسری شادی تو ہم نے بہت پہلے سے کی ہوئی ہے, اور لوگ اتنا غیر مشہور بھی نہیں تھا, میرے بیانہ ہوتے تھے, لوگ آتے تھے. اس وقت حکیموں نے مجھے خالص سلاجیت لا کے دی ہے, خالص سلاجیت کہ بیچو, میں نے نہیں بیچی. بوری بھر کے 1 نمبر سلاجیت, کتنی بکتی ہے یہ, ایک ایک ڈلے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آئے کہ بھائی یہ آپ بیچو آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے. میں نے کہا بھائی میری کیا حیثیت رہے گی, مفتی صاحب کا بزنس کیا ہے, سلاجیت بیچتے ہیں. نہیں یار, میں نے کہا ہم خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ, ہمارے والد صاحب خاندانی تھے, باپ خاندانی تھا, ہمارا دادا خاندانی تھا, ہماری ماں خاندانی تھی, ہم مردانہ قوت کی. حالانکہ سلاجیت صرف اس لیے نہیں بکتی, اور بھی چیز کام ہے اس کے, لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے, لیبل یہ لگا ہوا ہے نا. اور میں شادیاں بھی کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا یہی کام ہے ان کا. میں نے کہا یہ نہیں بیچے گا بھائی ہم. حالانکہ ہینڈ تم جو لوگ میرے ماضی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے حالات چل رہے تھے, پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات تھے. غربت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن میں بہت پیسہ کما سکتا تھا. میں نے کہا نا خاندانی لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر لیبل لگانا کہ مردانہ قوت کی چیزیں بیچ رہا ہوں, مردانہ قوت کی دوائیں بیچ رہا ہوں, یہ نہیں اچھا لگتا بھائی. تو کچھ چیزیں جائز, مردانہ قوت کی کوئی دوائیں اگر حکیم یا ڈاکٹر بیچتا ہے تو حرام ہے حلال ہے, بولو نا, حلال ہے, بالکل جائز ہے, کیونکہ یہ بیماری بھی لوگوں میں ہے نا. اگر وہ دوائیں نہیں بکیں گی تو نقصان ہوگا, گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ کام ہم نہیں کرے گا, سمجھتے ہو, فری میں بانٹ دی, یا پورا بورا ایک حکیم کو بہت سستے داموں میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا جان چھڑانے کے لیے, حالانکہ چیک کروائی تھی, اور ابھی بھی کر سکتا ہوں یہ کام. ہمارے شاگرد گلگت میں, بلتستان اور ہر جگہ ہے, ہماری جو پہنچ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہے جہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے. لیکن میں نہیں کرتا یہ کام. کیوں نہیں کرتا؟ اور طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں, دینی مدارس کے جو میرے شاگرد ہیں, کہتا ہوں دیکھو جب تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو, وقار کے ساتھ دولت آ جائے ٹھیک ہے, اپنے وقار پہ کبھی سمجھوتا مت کرنا.
دین کا علم ایک بہت عظیم چیز ہے. ایسا نہ کوئی انگلی اٹھائے بولے یہ کیا, یہ سلادید بیچتا ہے, یہ معجون بیچتا ہے, یہ فلانا بیچتا ہے. جائز وہ بھی ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی دولت اور یہ مفت, ہم بہت کما سکتے تھے, اب بھی کما سکتے ہیں. ہم نے کمپنی, اپنے آپ کو, کسی کو پتا ہماری کمپنی کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا, تبھی تو چل نہیں رہی. چل رہی ہے لیکن ہلکی چل رہی ہے. تو وقار, عزت کے ساتھ. تو اور پھر وقار کا بھی ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا, ایک دن میں نے کہا یار تم کیا کرتے کیا ہو, دین کا علم حاصل کر رہے ہو, کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا میں مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں, بڑی مہنگے بیچتا ہوں, اور میرے پاس آتے ہیں لوگ اور بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. اس کو میں نے اتنی سنائی, میں نے کہا یا تو دین کا علم چھوڑ دو, یہی کام کرو, یہ کام کرو, پھر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یا پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے بزنس کرو, لیکن یہ بزنس علماء پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. خیر, ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہر فیلڈ میں کام کا مطلب مختلف ہوتا ہے نا. تو اب آپ کی نظر میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس کی قدر یقیناً آپ کے دل میں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کام کا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کے آدمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے, تو پھر وہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا علم صحیح ہو, کیونکہ عمل کی بنیاد علم پر ہے. آپ کے پاس علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو آگے عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم یہ ہے کہ فجر میں 3 رکعتیں فرض ہیں, اس کا مسئلہ یہ معلوم ہے, غلط مسئلہ ہے اس کے 3 رکعتیں فرض ہیں, تو اس کا عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ 100% غلط ہوگا. اس کی نماز واجب الادا ہوگی, ساری زندگی غلط نمازیں پڑھتا رہے گا وہ. اگر کسی کے پاس یہ علم ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے, یا علی مدد بھی کہا جا سکتا ہے, یا غوث آدم مدد بھی, جیسے کہ جاہل پیروں نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں, پیروں سے مانگنا اور نبی سے دعائیں مانگنا, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں چل رہی ہیں نا مسجدوں میں, اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت پہ رحم کھائیے, آپ ہماری حالت, یہ تو شرک خال. آپ یہاں سے بیٹھ کے نبی کو پکار رہے ہیں. جب علم ہی غلط ہے تو آگے عمل اس علم کی بیس پہ جو ہو رہا ہے وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں قدر کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کام کے ہوتے ہیں مگر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ چرسی جو چرس کی اسمگلنگ کر رہا ہے بیکار ہے یا کام کا ہے تو بڑا کام کا. یہ آسان بزنس ہے. یہ آپ دیکھو پولیس کی گاڑیاں پیچھے بھاگتی رہتی ہیں, امریکہ میں بہت ہے یہ ہیروئن چرس ورسنا, تو پولیس کی ہر وقت پولیس مقابلے میں رہتے ہیں یہ لوگ. اب یہ پتہ نہیں ہوتا پولیس اس کو تحفظ دے رہی ہے یا واقعی سچی مچی میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بعض بار پولیس پیچھے بولتے چلتا رہے, ہم دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ 2 نمبری بھی ہوتی ہے, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو کس قدر مشکل کاروبار ہے یہ. تو چرسیوں کی نظر میں ایسے اسمگلر کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ان کی نظر میں تو بڑے کام کے ہیں. لیکن علم کیا ہے؟ غلط علم کی بیس پہ غلط علم ہے, نظریہ غلط ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ انسانیت کی تباہی ہے, اس سے تم پیسہ تو حاصل کر لو گے مگر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھو گے. اللہ نہیں چھوڑے گا تمہیں. ایک انسانی جان کے قتل پہ اللہ نے ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی ہے. آپ نے لوگوں کو نشے کا عادی بنا کر انسانیت سے کھیلنا شروع کر دیا, تو ایسے آدمی کا تو کیا انجام ہوگا قیامت کے دن. لیکن ان کے پاس یہ علم ہے نہیں ہے, آخرت کے منکر ہیں, آخرت کا علم نہیں ہے. تو صحیح علم اور اس علم کی بیس پہ صحیح عمل, صرف یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کی نظر میں ہم کیا بن جائیں گے؟ قدردان. پھر اللہ نہ ہماری شکل دیکھے گا, نہ ہماری دولت سے اللہ کو کوئی لینا دینا ہے. اللہ کہتے ہیں تو میری مرضی ہے, کسی کو میں دولت مند بناتا ہوں, کسی کو میں غریب رکھ دیتا ہوں. اپنی اختیار میں نہیں ہوتی یہ سب کچھ. لک, آپ نے یہ انگریزوں میں بھی لفظ سنا ہوگا, لک ہے بھائی, لک. تو وہ لک کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں رزق کے اسباب اور وسائل کھول دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے تو سب کچھ ہو کے بھی آدمی روڑے ناپتا پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو غرض کس سے ہے کہ علم صحیح ہے اور عمل صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملک کے قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے.